بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی ابواب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ عزیز طلباء کرام آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا سبق نمبر 76 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی الاحسان والعفو، یہ باب ہے احسان اور معافی کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا بندار واحمد بن منيع ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا ابو احمد عن سفيان بن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن ابيه قال، ہمیں روایت کی بندار نے، انہوں نے، اور احمد ابن منیع نے اور محمود ابن غیلان نے، ان تینوں حضرات، یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں کہ ہمیں روایت کی ابو احمد نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے ابو الاحوص سے، اور انہوں نے اپنے والد مکرم سے۔ قال، وہ فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، الرجل امر به فلا یقرینی ولا یضیفنی فیمر بی افاجزیہ۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ جب میں اس پر گزر جاتا ہوں تو وہ میری مہمان نوازی اور ضیافت نہیں کرتا ہے، پھر جب وہ مجھ پر گزرے، یعنی میرے پاس سے گزرے، میرے گھر کے سامنے، میرے پاس، تو کیا میں اس کو بدلہ دے سکتا ہوں؟ قال لا اقرہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم اس کی ضیافت کرو۔ ورآنی رس الثياب فقال هل لك من مال؟ قال قلت من كل المال قد اعطاني الله من الابل والغنم قال فليرى عليك۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا تو فرمایا، کیا تیرے پاس مال ہے؟ تو میں نے کہا، ہر قسم کا مال موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹ اور بیڑ بکریاں دی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس چاہیے کہ وہ مال تجھ پر دیکھا جائے، یعنی وہ جتنا اللہ نے عطا کیا ہے اس کا اثر تمہارے اوپر دکھنا چاہیے۔ وفی الباب عن عائشہ وجابر وابی ہریرہ، اس باب میں حضرت عائشہ، جابر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وابو الاحوص اسمہ عوف بن مالک ابن نزلۃ الجشمی، ان کا نام عوف ابن مالک ابن نزلہ الجشمی ہے۔ ومعنی قولہ اقرہ یقول ازفہم، اقرہ جو یہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس کا معنی ہے کہ اس کی ضیافت کرو۔ والقراء الضیافت، اور قراء ضیافت کو کہا جاتا ہے۔ وبہ قال حدثنا ابو ہشام الرفاعی قال حدثنا محمد بن فضیل عن الولید بن عبد اللہ بن جمیع عن ابی الطفیل عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی ابو ہشام الرفاعی نے، انہوں نے محمد ابن فضیل سے، انہوں نے ولید ابن عبداللہ ابن جمیع سے، انہوں نے ابو طفیل سے، انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکونوا امعتن، کہ تم بولے بٹکے نہ بنو، تقولون، کہ تم کہنے لگو، ان احسن الناس احسنا وان ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا انفسکم، کہ تم کہنے لگو کہ اگر لوگ بلائی کرتے ہیں تو ہم بھی بلائی کریں گے، اور اگر لوگ ظلم کرتے ہیں تو ہم بھی ظلم کرتے ہیں، بلکہ تم اپنے آپ کو پابند بناؤ۔ وَاتِّنُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پابند بناؤ احسان اور بلائی کرنے کے۔ ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا فلا تظلموا، اور اگر لوگ احسان اور بلائی کرتے ہیں
تو تم بھی احسان اور بلائی کرو، اور اگر لوگ برائی کرتے ہیں تو تم ظلم نہ کرو۔ ھذا حدیث حسن غریب لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ باب احسان اور عفو و معافی کے بیان میں ہے۔ ابواب البر والصلہ میں چونکہ اخلاق حسنہ، صفات حمیدہ کا بیان ہو رہا ہے، تو انہی میں سے احسان حسن سلوک ہے، اور عفو اور درگزر کا بیان بھی ہے کہ تیرے ساتھ کوئی آدمی احسان کرتا ہے تو اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، اور اگر تمہارے ساتھ نہ بھی کرے تو پھر بھی اس کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اعلیٰ کریمانہ اخلاق کا تقاضا، خلق حسنہ کا تقاضا یہ ہے کہ پھر بھی تم اس کے ساتھ وہ بہترین صلہ دو اس کا۔ مہمان نوازی بھی ان اخلاق حسنہ اور صفات حمیدہ میں سے ایک ہے۔ جیسے کہ اس روایت میں معلوم ہوا کہ صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ایک شخص جس کے پاس میں گزروں مطلب یہاں پر یہ ہے کہ میں ان کے علاقے میں جاؤں، وہ نہ میری مہمان نوازی کرے، نہ مجھے عزت دے، تکریم کرے، کوئی وہ ایسی مطلب نہ دکھائے مہمان نوازی والی، تو کیا جب وہ میرے علاقے میں آئے، ہمارے پاس سے گزرے، ادھر آنا ہو اس کا، تو کیا میں ان کو دعوت دوں، اس کو مہمان ٹھہراؤں، مہمان بناؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تم اس کی ضیافت کرو، تیرے لیے ایسا کرنا درست نہیں کہ جو اس نے تیرے ساتھ کیا تو بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرے۔ یعنی مسلمان کے لیے شریفانہ اور کریمانہ اخلاق ہونے چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسا خسیس اور لئیم بن جائے کہ اپنے ہی گھر کے سامنے تجھے دعوت نہ دے، اپنے ہی علاقے محلے میں، گاؤں شہر میں تجھے دعوت نہ دے، تیری مہمان نوازی نہ کرے، تو کم از کم تم ان جیسا بننے کی کوشش نہ کرو۔ ہمارے استاد محترم تھے شیخ رحمہ اللہ، وہ فرماتے تھے کہ بھائی اگر لوگ ہم جیسا اچھے بننے کی کوشش نہیں کرتے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی کوشش، اگر لوگ یہ نہیں کرتے تو ہم کیوں ایسا کریں کہ ہم ان جیسے بن جائے، یعنی ان جیسا گوار پن ہم میں بھی آئے، جو وہ کرتے ہیں وہ ہم بھی کرنے لگے، تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ بھائی ہمارا تو فرق ہی اسی حساب سے واضح ہوگا کہ لوگ ہمیں محروم کریں گے، ہم ان کو پھر بھی بہترین بدلہ عنایت کریں گے، وہ ہمارے ساتھ جتنے بھی جفاکش کریں گے ہم ان کے ساتھ اتنا ہی وفا نبھائیں گے اپنی۔ تو مسلمان کے اخلاق وہ ایسے ہونے چاہیے کہ کوئی خسیس اور لئیم آ جائے تو اس کی خساست کی وجہ سے شریف کے لیے اپنی شرافت اور کریمانہ اخلاق چھوڑنا یہ دانشمندی نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے پشتون قوم میں بھی بعض ایسی اعلیٰ صفات پائی جاتی ہیں جو بالکل ان لوگوں کے رگ و ریشہ میں رچی بسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی دوسرا آدمی ان کے ساتھ چاہے کتنی بھی بے مروتی کا مظاہرہ کرے، لیکن وہ اپنے خاندانی شرافت کی وجہ سے اپنے کریمانہ اخلاق اور مروت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ پھر بھی اس سے اسی مروت اور خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ جبکہ کچھ دوسرے طرح بھی ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جس طرح پیش آؤ گے اسی طرح کا بدلہ وہ آپ کو دیں گے۔ ہر طرح کے لوگ ہر قوم میں پائے جاتے ہیں، تو مسلمان کے اخلاق یہ ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ پھر یہ فرماتے ہیں ورآنی رس ثیاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا، گندا کپڑوں میں دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے پاس کوئی مال وال نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں ہے؟ جی میرے پاس تو اتنی بیڑ بکریاں اونٹ وغیرہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُرَى عَلَيْكَ، پھر تو اس کا اثر آپ پر دکھنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں فَإِذَا أَتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرَى أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتَهُ، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا ہے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا اثر تو تجھ پر دیکھا جائے۔ تو جب مال کی وسعت اور فراخی اللہ نے دی ہے تو لہٰذا اپنے آپ پر خرچ کرنا چاہیے، اور انسان کو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ایک شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اتنا مال اور حال سب کچھ دیا ہے، اور پھر اسی حساب سے وہ شکریہ ادا کرتا رہتا ہے۔ یہ دوسرے روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح مسلمانوں کو تعلیم دی ہے
کہ لا تکونوا امعۃ، امع ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے جس کی اپنی رائے اور عقل مندی نہ ہو، وہ کسی کام میں بھی بصیرت کے ساتھ عمل نہیں کرتا، جذباتی ہوتے ہیں یا کوئی بیوقوف قسم کے سادہ لوہ قسم کے ہوتے ہیں کہ بس جس نے بھی جو پٹی پڑھائی اسی کے پیچھے چل پڑا، ایسے بندے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نہ بنو کہ تم لوگ کہو کہ بھائی جو ہمارے ساتھ اچھا کرے گا ہم اس کے ساتھ اچھا کریں گے اور جو برا کرے گا ہم اس کے ساتھ برا کریں گے، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَٰكِنْ وَطِّنُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو احسان اور بلائی کرنے کا پابند بناؤ، کیونکہ جو تمہارے ساتھ اچھا کرے ان کے ساتھ بھی اچھا کرو، لیکن جو تمہارے ساتھ کچھ برا کرے تو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرنا، اگر لازماً بدلہ لینا ہے تو اسی کے موافق اس سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ عند اللہ پھر تم ماخوذ ہوگے، پکڑے جاؤ گے۔ تو بدلہ بھی لینا ہے تو ایک حد کے اندر رہ کر لینا، لیکن فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اگر معاف کر دیا اور اس سے صلح کر لی اور اس بات کو بنا لیا تو اللہ ہی اس کا اجر دیں گے، اور کریمانہ اخلاق تقاضا بھی یہی ہے۔ ان روایات کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ اپنے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھائے ہوئے یہ اعلیٰ اسباق مکمل بھول بیٹھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور رہنمائی سے استفادہ کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ ایسے زبردست تعلیمات ہے، اسے آپ کسی بھی معاشرہ میں آپ نافذ العمل کریں، آپ کے اللہ کی رحمتیں اترتے ہوئے دکھائی نہ دے تو پھر میں مجرم ہوں گا، اللہ کی قسم۔ یہ ایسے زبردست قسم کی عادتیں ہیں اور ایسے اعلیٰ اخلاق اور کریمانہ عادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، لیکن اگر کمی ہے تو ہمارے اندر ہے کہ ہم سے عمل نہیں ہو پا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف جی۔ باب ما جاء فی زیارت الاخوان، یہ باب ہے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ ملاقات کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار والحسين بن ابي قبشة البصري قال حدثنا يوسف بن يعقوب السدوسي قال حدثنا ابو سنان القسملي عن عثمان بن ابي سودة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے حسین بن ابی قبشہ البصری سے، محمد ابن بشار اور حسین ابن ابی قبشہ بصری یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ہمیں روایت کی یوسف ابن یعقوب السدوسی نے، انہوں نے ابو سنان القسملی سے، انہوں نے عثمان ابن ابی سودا سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ ناداہ مناد ان طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنت منزلا، کہ جو آدمی کسی مریض کی عیادت کرے یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرے تو ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ تو مبارک ہو، تیرا چلنا مبارک ہو اور تو جنت میں بڑا رتبہ پاوے، بڑا مرتبہ پاوے۔ هذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وہ ابو سنان اسمہ عیسیٰ ابن سنان، ابو سنان ان کا نام عیسیٰ ابن سنان ہے۔ وقد روا حماد بن سلمہ عن ثابت عن ابی رافع عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا من هذا، اور حماد ابن مسلمہ یا بعض یہ حماد ابن سلمہ، بعض کتابوں میں حماد ابن مسلمہ ہے، انہوں نے حضرت ثابت سے، انہوں نے ابو رافع سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شیئا من ھذا، اس روایت کا کچھ حصہ وہ نقل کیا ہے، روایت کیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان پڑوسی بیمار ہو، دوست احباب وہ تو خود ہی آتے ہیں، تو ان کی عیادت کرنی چاہیے۔ مسلمان بھائی کے ساتھ ایسے ہی ملنے میں بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رکھنا، دوستوں، قریبی نسبی رشتہ داروں، دینی بھائیوں اور روحانی رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے جانا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب
اور معصوم مخلوق فرشتوں میں سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے. اس کا اعلان کیا ہوتا ہے؟ طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنت منزلا. طبت اس کے معنی ہے کہ تو مبارک ہو، یعنی جو کہتے کہ اللہ تجھے برکت دے، تیری بلائی ہو. وطاب ممشاک، تیرا چلنا مبارک ہو. بعض حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ یہ اس سے کنایا ہے کہ آخرت کے سفر کے راستے پر تمہارا چلنا بہتری کے ساتھ ہو. اور تیسری دعا وتبوأت من الجنت منزلا، جنت میں تجھے ٹھکانہ نصیب ہو. اب دیکھیں 3 دعائیں فرشتوں کی دعائیں. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اب ان کے لیے اس میں غور کرنا چاہیے کہ بھائی ان کے لیے آخر فرشتے کی دعا، ایسی مخلوق کی دعا جو پلک چپکنے کے برابر بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتی، تو ان کی دعائیں جو دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے، انسان کی کتنے کام آ سکتی ہیں کہ ان کے دعاؤں کی وجہ سے دنیاوی زندگی بہتر ہو سکتی ہے اور انہی کی دعاؤں کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ درجات بھی پائے جا سکتے ہیں. تو جس کا بھی دل کرے ان اعمال کو اپنے اوپر لازم کرے، ان عادات کو، ان اخلاق کو. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ ان کو اپنی زندگی میں لانا بحیثیت مسلمان ہم سب کی ذمہ داری ہے، تاکہ اگر ہم کسی بیمار کی بیمار فرسی کے لیے جائیں تو دیکھیں اس کے دل سے بھی دعا نکلے گی کہ اللہ اسے جزائے خیر دے جو اس حالت میں میری بیمار پرسی کے لیے آیا. تو اسی طرح متعلقین، دوست، احباب اور خاص کر علماء اور صلاحہ کی زیارت اور ملاقات کے لیے جانا، یہ دنیا اور آخرت کے بہت سارے منافع اس میں شامل ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو نصیب فرمائے ان روایت پر عمل کرنا، ان کو اپنی زندگیوں میں لانا، معمولات میں ان کو شامل کرنا. اللہ جل شانہ ہم سب کو نصیب فرمائے. عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے باب کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.